إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللاعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك قادح إلى ربك قدحا فملاقيه. صلوات بر محمد. حضرات گرامی، قدر ایصال ثواب کی مناسبت سے آج کی مجلس اعزاز منعقد ہے. انتہائی قلیل اور مختصر گفتگو، اس لیے کہ تقریباً 6:14 پر برادران اہل سنت کی اذان آ جاتی ہے. اس کے 10-12 منٹ کے بعد ہماری اذان کا بھی وقت ہے. تو مختصر چند ایک پیغامات آپ کی خدمت میں اس مختصر سی مدت میں. سورہ مبارک انشقاق اور اس کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے. اس آیت شریفہ میں پروردگار عالم انسان سے مخاطب ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان، تو مشقت اور زحمت کو برداشت کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف چل رہا ہے. فملاقی، یہاں تک کہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے. انسان مسلسل سفر میں ہے. اس دنیا میں بھی وہ مسافر کی حیثیت سے ہے. میں اور آپ اس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اس مقام پر. نہایت ہی شفیق اور نہایت ہی مہربان شخصیت، نہایت ہی پیاری افراد میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور یقیناً یہ ان کے جوان بیٹوں کے لیے بڑی آزمائش کا موقع بھی ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. جیسا کہ میرے لیے خود یہ مقام تحیر تھا، اسی لیے کہ تسلسل سے ہم رابطے میں تھے، اور اچانک سے ان کے بڑے بیٹے نے مجھے یہ بتایا. تو یہ دنیا، اس کی بے ثباتی پر آپ کے اور میرے مولا امیر المومنین نے بہت گفتگو فرمائی ہے. نہج البلاغہ میں بہت زیادہ گفتگو میرے مولا نے موت کے بارے میں بیان فرمائی ہے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں اور موت کا وقت خدا نے مخفی رکھا ہے. یہ پروردگار کے علم میں ہے. انسان کو تسلسل کے ساتھ مسافر کی حیثیت سے اپنے عمل میں اضافہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ دنیا ایک مقام عمل ہے. عطل امکان کرو کہ اچھے سے اچھا عمل خدا کی بارگاہ میں لے جاؤ. خدا نے انسان کو خلق بھی اسی لیے کیا ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے کہ جو میرے لیے اچھا عمل انجام دے. اچھا عمل مختصر ہی کیوں نہ ہو، اگر خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو کمال ہے. لہذا عمل کے اعتبار سے انسان اس دنیا میں مسافر کی حیثیت سے چلے جا رہا ہے. میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زحمتوں کو برداشت کر رہے ہیں اس لیے تاکہ اس دنیا کی آسودگی، آسائش اور یہاں کی عیاشیوں سے مستفید ہو سکیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ زمانہ ہمیں چلا رہا ہے، ہم زمانے کو نہیں چلا رہے. زمانہ ہمیں گزار رہا ہے، ہم زمانے کو نہیں گزار رہے ہیں. یہ سفر ہمیں چلا رہا ہے، ہم سفر نہیں کر رہے ہیں گویا، بلکہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بہرحال اس سفر سے ہمیں گزرنا ہے.
اور اسی دنیا میں ایک وہ دن آئے گا کہ جو ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ خدا ہمیں اسی دنیا میں بہتر سے بہتر عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بہتر سے بہتر عمل کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ اسی امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہے کہ آہ قلت الزاد و بعد السفر، اس دنیا سے ہمیں جو کما کے لے جانا ہے اسے کہتے ہیں زاد سفر، اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر ایک طولانی سفر ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، اور وہ وہاں عمل کی ضرورت ہے۔ لہذا مولا نے ارشاد فرمایا آہ قلت الزاد و بعد السفر، سفر کتنا طولانی ہے، اور اس سفر کے اندر جس مال کی ضرورت پڑنے والی ہے، جن چیزوں کی ضرورت پڑنے والی ہے، وہ کتنا تھوڑا ہے ہمارے پاس۔ عزیزان گرامی قدر، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جا بجا جگانے کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے، بیدار رہنے کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے، غفلت سے جاگنے کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا ہے، اور وہ تمام امور کے جن کے ذریعے سے انسان کے دل سے غفلت کے پردے ہٹتے ہیں ان میں سے ایک موت ہے۔ تذکرہ موت، ذکر موت۔ ذکر موت انسان کو جگائے رکھتا ہے، ذکر موت انسان کو بیدار رکھتا ہے، غفلت سے نجات عطا فرماتا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں ایک روایت آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں، حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا مولا میرے دل پہ غفلت کے تالے ہیں، میں غافل ہوں، دنیا کی مستی میں کھو جاتا ہوں، دنیا میں مگن ہو جاتا ہوں، دنیا کی کشش کی طرف جھک جاتا ہے میرا دل، دنیا میں اتنا غرق ہو جاتا ہوں کہ گویا مجھے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، مرنے کا بالکل میرے ذہن سے نکل جاتا ہے، قیامت کا خیال ذہن سے نکل جاتا ہے، حساب و کتاب ذہن سے نکل جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہوں۔ غفلت کا علاج کیا ہے؟ تو امیر المومنین کے اس فرزند نے یعنی مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو روایت بیان کی اس کے چند ایک ٹکڑے امام نے ارشاد فرمایا جب کسی کے بارے میں یہ سنو کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، جیسا کہ ہم روزانہ سنتے ہیں، تو یہ سمجھو کہ یہ تمہارا اعلان ہو رہا ہے کہ تم اس دنیا سے چلے گئے۔ کسی کے بارے میں سنو کہ اس کا جنازہ گھر سے نکل رہا ہے، یہ فرض کرو کہ گویا تمہارا جنازہ گھر سے نکلا ہے۔ جب تشییع جنازہ کے لیے جاؤ جو کہ مستحب ہے، مومن کے جنازے میں شرکت کرنا ثواب رکھتا ہے، جب تشییع جنازہ کے لیے جاؤ جنازے کو کندھا دو، یہی سمجھو یہی تصور کرو کہ یہ تمہارا جنازہ ہے۔ جب قبرستان کے قریب پہنچو تو یہ فرض کرو کہ تمہیں قبرستان لایا گیا ہے، جب مردے کو قبر کے اندر اتارو تو یہ فرض کرو کہ تمہیں اتارا جا رہا ہے، جب اس قبر کو بند کیا جا رہا ہو یہ فرض کرو کہ تم ہو کہ جس کی قبر کو بند کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایک ایک مرحلے کو امام نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور امام نے کہا اس مرحلے پر یہی یاد رکھو کہ یہ تم ہو جو تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ اگر انسان اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو امام فرماتے ہیں کہ یہ سبب بنے گا کہ انسان کے دل سے غفلت کے پردے ہٹ جائیں گے۔ صلوات بھیجے محمد صلی علی محمد۔ بہرحال مختلف امور کے ذریعے سے متوجہ کیا گیا ہے، میں فقط یہ دو جملے کہہ سکتا ہوں کہ ایصال ثواب اور اس کے اندر یہ جو مجلس عزا ہوتی ہے یہ ذکر خود غفلت سے بیدار کرنے کا ایک سبب ہے، اس لیے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کفا بالعبرۃ الموت، عبرت حاصل کرنے کے لیے موت کافی ہے۔ انسان اسی سے درس لے کہ کوئی یہاں رہتا نہیں ہے، آنا اور پھر جانا یہ تسلسل ہے اور اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ انسان کیا آنا اس کے اختیار میں نہیں ہے، جانا اس کے اختیار میں نہیں ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہاں تک کہ یہی افسردگی لیے ہوئے جب کوئی شخص چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام سے اس نے سوال کیا مولا میں موت سے خوف کھاتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ اچھی چیز ہے کہ انسان ڈرے، اس لیے کہ انسان جب ڈرے گا خوف کھائے گا تبھی اپنے آپ کو محرمات سے بچائے گا، گناہوں سے بچائے گا اور اچھائیوں کی طرف مرتغب ہوگا، راغب ہوگا، آگے بڑھے گا۔ لہٰذا اس نے یہی سوال کیا مولا میں ڈرتا ہوں، تو مولا نے اس کو ایک اور جہت میں منقلب کیا کہ
کہ جس سے میں اور آپ یقیناً ہر دوسرا شخص اس سے ٹکراؤ کھاتا ہے. وہ کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ انسان موت سے ڈرتا اس لیے ہے کیونکہ اس کے پاس ویسا عمل نہیں ہے جیسا خدا کی بارگاہ میں دکھانے کے بعد وہ کامیابی کو محسوس کر سکے. وہ اپنے ہی اعمال کے جن کو آگے بھیج چکا ہے وہ ان سے خائف ہے, وہ ان سے ڈرا ہوا ہے, کیونکہ ہر عمل انسان کا ثبت ہو رہا ہے, انسان کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے, اور وہی عمل نامہ قرآن کہتا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے قیامت کے دن دیکھے گا. سورہ مبارک زلزال کی آخری آیتیں یہی ہیں کہ ہر وہ شخص کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہوگی انسان اسے بھی دیکھے گا, ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, اور اگر انسان نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی کی ہوگی تو انسان اس کو بھی دیکھے گا. اور یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ پروردگار فرماتا ہے یہ انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر کہے گا یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے میرا کوئی پردہ نہیں رکھا, اس نے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی اپنے اندر ضمن میں رکھا ہوا ہے. تو امام فرماتے ہیں ڈرتا انسان اپنے عمل سے, وہ عمل کے جو آگے بھیج چکا ہے اس سے ڈرتا ہے. یہ تو میں اور آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے ہمارے حصے میں اہل بیت کی محبت کو رکھا ہے, اس لیے کہ وہی امام جنہوں نے یہ ان سے کہا کہ انسان عمل کی وجہ سے ڈرتا ہے, اسی امام نے آگے بڑھ کر یہ کہا لیکن اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ جب تمہاری روح قبض ہوگی اور تمہیں قبر کے حوالے کیا جائے گا تو اسی وقت انوار پنجتن کا دیدار ہو جائے گا تمہیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. پھر تمہارے دل پر کیسی کیفیت آئے گی؟ کہا مولا یہ میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. کہاں قبر اور اس کی وحشت, کہاں قبر اور اس کی تنہائی, کہاں قبر اور اس کا خوف. اگر اس مرحلے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عظیم اور کریم ہستیوں کے انوار سے مومن کا دل شاد و آباد ہو جائے, اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل کو کم از کم اس لیول تک لے جائیں, اس مقام تک لے جائیں کہ مستحق شفاعت تو بن سکے. مستحق شفاعت بننے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ نقل و حرکت کی ضرورت ہے, ورنہ خدا نے تو ہم پر بہت لطف کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو رکھا ہے. یقیناً وہ مرحوم جن کے ذکر خیر اور جن کے بلندی درجات کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں, اپنے کردار کے اعتبار سے, اپنے گفت و شنید کے اعتبار سے نہایت ہی بہترین شخصیت کے حامل تھے. آج کی مجلس اعزا, قرآن خوانی, ذکر خیر اور گھر والوں نے جتنا بھی ان کی نیکیوں میں اضافے کے لیے اعمال انجام دیے ہیں, ہم ان کی روح کو ایصال کرتے ہیں کہ خدا ان کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ. بس مجلس کی قبولیت اور اس کی معراج کے لیے مصیبت کے 2 جملے اور آپ کی زحمتیں تمام. عزیزو, ایک ایسے مرحوم کے اس دنیا سے جانے کی مجلس اعزا ہے جس کے جوان بیٹے بھی ہیں, جس کی اولاد بھی ہے. بس عزیزو, ہم ان جوان بیٹوں کو کیا تسلی دے سکتے ہیں, ہم ان گھر والوں کو کیا تسلی دے سکتے ہیں, اس لیے کہ یہ غم بہت بڑا غم ہے. اس غم کو برداشت کرنا خود ایک بہت بڑا امتحان ہے. لیکن ایک جملہ کہتا ہوں اور اسی سے آپ کی طبیعتیں منقلب ہوں, اگر ہمارے سامنے کربلا نہ ہوتی, اگر ہمارے سامنے غم حسین ابن علی نہ ہوتا تو اپنے اپنوں کی فرقت اور جدائی کو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہ ہوتی. میں ان جوانوں سے کہوں گا کہ اپنے دل میں سرکار سید الشہداء امام حسین کی اس مصیبت کو لے آئیے کہ وہ امام کہ جو کربلا میں تنہا رہ گئے, وہ امام جنہوں نے بڑی بڑی مصیبتوں کو دیکھا ہے اور پھر یہی کہتے رہے کہ اے پروردگار میں نے پوری دنیا کو ٹھوکر ماری ہے تیرے لیے, اب مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میرے گھر کی خواتین اسیر بنا لی جائیں یا میرے بچے یتیم بنائے جائیں. میرے مولا کے جملے کہتے ہوئے جب استغاثہ غربت بلند ہوا اور آواز دی حل من ناصر ینصرنا وحل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ, روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بیویوں کے خیموں سے کوہرام برپا ہوا, رونے کی آوازیں بلند ہوئی. امام نے سوال کیا ہے میری بہن زینب ابھی تو تیرا بھائی زندہ ہے, پھر یہ گریہ کیسا ہے؟ کہا بھائی آپ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ ہم برداشت نہ کر پائے, آپ کی آواز اور استغاثہ غربت میں اتنا درد تھا کہ ہم سب گریہ کرنے پر مجبور ہوئے. اب جب میرے مولا ایک ایک بیوی کو سلام کرتے تھے اور ہر بیوی کا شکریہ ادا کرتے تھے تو مقاتل نے لکھا کہ اسی خیمے میں ایک 4 سال کی بچی ہے عزیزوں
جو اپنے چہرے کو اور اپنے رخ کو پھیر کر سسک سسک کر رو رہی تھی. جانتے ہیں عزیزو یہ بچی اس طرح کیوں رو رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتی ہے کہ میرا بابا آخری ودا کے لیے آیا ہے. جو بھی آخری ودا کے لیے آتا تھا وہ پھر پلٹ کر نہیں آتا. اور اب میرا بابا چلا گیا تو میں کیسے زندہ رہوں گی عزیزو؟ بس آخری فکر ایک مرتبہ میرا مولا. خیمے سے اب جو باہر آیا تو میرے مولا کو وہ منظر یاد آیا کہ جب میں خیمے سے باہر آتا تھا کہیں سے عباس آتے تھے تو کہیں سے علی اکبر, کہیں سے اون و محمد آتے تھے تو کہیں سے قاسم, لیکن ہائے آج حسین تنہا ہے. جناب زینب نے جب اپنے بھائی کی اس احساس تنہائی کو محسوس کیا تو یہ کہتی ہوئی خیمے سے باہر آئی, بھائی اپنے آپ کو تنہا مت سمجھیے گا, آج بہن سوار کرائے گی. اور اب جب میرے مولا پشت رہوار پر آئے اور ذوالجناح سے چلنے کو کہا تو ایک مرتبہ یہ ذوالجناح جانور صحیح لیکن امام کی معرفت رکھتا ہے, ایک مرتبہ جھکی گردن سے اشارہ کیا, مولا ذرا دیکھیے تو صحیح آگے کیسے بڑھوں. اب جو میرے مولا نے دیکھا تو سکینہ سمو سے لپتی ہے, کہتی ہے اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. ارے جو بھی صبح سے مقتل میں جاتا ہے پلٹ کر نہیں آتا, اور مجھے اپنے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت ہے, میں اپنے بابا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ ہے تیری عزت و جلالت کا, تجھے واسطہ ہے تیری خلقت طاہرہ محمد و آل محمد کا. آج کی مجلس عزا مرحوم و مغفور سید ببر علی ابن سید شبر علی کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے منعقد ہوئی. یہ امام حسین کی مصیبت کا پرسہ سیدہ کی خدمت میں, امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس کے عوض جو ثواب ملے مرحوم کی روح کو ایصال کرتے ہیں. مرحوم کے درجات کو بلند فرما, مرحوم کو شفاعت